السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے ایمان پر گواہی دیتے ہیں، جن کے دل پر ایمان لکھا جاتا ہے
اور جو اپنے خدا اور اس کی رضا کو ہر ایک چیز پر مقدم کر لیتے ہیں، اور تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک چیز جو بت کی طرح خدا سے روکتی ہے، خواہ وہ اخلاقی حالت ہو یا اعمال فاسقانہ ہوں یا غفلت اور کسل ہو، سب اپنے تئیں دور کر لے جاتے ہیں۔ بس جیسا کہ پہلے بھی قرآن تعلیم کی روشنی میں بیان کرتا آیا ہوں کہ جو بھی عمل اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور لے جانے والا ہے وہ ایمان سے دور لے جانے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں بے شمار جگہ جو مومن کی تعریف اور مومنین کے لیے جو احکامات ہیں ان کو کھول کر پیش فرمایا ہے، اور اپنی جماعت کے افراد کو اس معیار پر دیکھنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے جس سے ایمان کے اعلیٰ معیار حاصل ہو، اور ہم میں سے ہر ایک پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس سلوک سے حصہ لینے والا بنے جو اللہ تعالیٰ ایک مومن سے فرماتا ہے۔ بس اس سلوک کا حامل بننے کے لیے تقویٰ کی راہوں کی تلاش کرنی ہوگی، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ کی باریک اور تنگ راہوں کو خدا کے لیے اختیار کرتے اور اس کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں۔ اور تقویٰ کی باریک راہوں کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا ہے، اور تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایمانتوں اور ایمانی عہدوں کی حد الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا، اور ناجائز مواد سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، اور اس کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا۔ یہ وہ طریق ہے کہ انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے خشوع کی حالت مثل بیج کے ہے، یعنی اللہ کا خوف ہر عمل سے پہلے اس کی موجودگی کا احساس دلائے۔ یہ بیج تمہارے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہ
احساس ہو کہ کسی کام کو سر انجام دینا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، یہ ہر وقت دل میں موجود رہے احساس، انتہائی عاجزی سے اور ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارنا، یہ حالت ایسی ہے جس کی مثال بیج سے دی جا سکتی ہے۔ اور پھر جب یہ خشوع پیدا ہو جائے اور تمام لغو باتوں کو انسان ترک کر دے، تو پھر انسان کے دل کی سرزمین جو ہے اس پر ایمان کا نرم نرم سبزہ نکلتا ہے، وہ بیج پھوٹتا ہے، اس کھیت میں ہریالی نظر آنے لگتی ہے، اور یہ نرم سبزہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت نازک ہوتا ہے، ایک بچے کے پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو کچلا جاتا ہے۔ بس اس بات پر راضی نہیں ہو جانا چاہیے کہ میرے اندر بہت خشوع پیدا ہو گیا، میں نے اس وجہ سے لغویات کو بھی ترک کر دیا یا اس کی طرف بہت ترک کرنے کی طرف کافی ترقی کر لی، بلکہ اس نرم پودے کی حفاظت کے بہت سے مراحل ابھی باقی ہیں۔ آپ وضاحت سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے پھر اپنے محبوب مال میں سے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ جب یہ مالی قربانی ہو تو پھر ایمانی درخت کی ٹہنیاں نکل آتی ہیں، اس کی شاخیں پھوٹ پڑتی ہیں جو اس میں کسی قدر مضبوطی پیدا کرتی ہیں۔ پھر ان ٹہنیوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے شہوات نفسانیہ کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر شیطان نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے نفس کو بھڑکا کر برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے شیطان، اور نیکیوں سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے ہر جگہ۔ اس سے بچنا ایک مومن کا کام ہے، برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو اختیار کرنا، شیطان کے بھرے میں نہ آنا۔ اور جب یہ صورت پیدا ہوگی تو فرمایا پھر ان ٹہنیوں میں خوب مضبوطی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس پودے کو جو ٹہنیوں کی حد تک مضبوط ہو گیا لیکن مضبوط تنے پر کھڑا ہونا بھی باقی ہے، اس کو مضبوط تنے پر کھڑا کرنے کے لیے اپنے عہد، وہ تمام عہد جو تم نے خدا سے اور خدا کی خاطر کیے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ان کی حفاظت کرو، اپنی تمام ایمانتوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات تمہاری ایمانتیں ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کو موقع محل کے مطابق بجا لانا ضروری ہے، اور یہ ایمانتیں ایمان کی شاخیں ہیں۔ بس یہ تمام چیزیں پھر ایمان کے درخت کو مضبوط تنے پر کھڑا کر دیتے ہیں، وہ تنا ان کی خوراک مہیا کرتا ہے۔ ایمانی عہدوں کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایمانی عہدوں سے مراد وہ عہد ہیں جن کا انسان بیعت کرتے وقت اور ایمان لاتے وقت اقرار کرتا ہے۔ بس صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جن شرائط پر ہم نے بیعت کی ہے وہ ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اور جب اس عہد کی حفاظت کر رہے ہوں گے جس کا خلاصہ خدا کی توحید کا قیام ہے، گزشتہ خطبے میں نے بیان کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فیصلوں پر حکم اور عدل ماننا ہے، مخلوق کے حقوق ادا کرنا ہے، خلافت احمدیہ کی اطاعت کرنا ہے، تو پھر یہ ایمان کا درخت
مضبوط تنے پر قائم ہو جائے گا، اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، اور جب یہ صورت پیدا ہوگی تو پھر ایک مومن کا ہر فعل خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ شیطان سے بچانے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کے سامان پیدا فرماتا رہے گا، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دنیاوی دوست اپنے دوست کے لیے کوشش کر کے اس کے فائدے کے سامان کرے، اور خدا تعالیٰ جو سب دوستوں سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، وہ اپنے دوست کو باوجود اس کے چاہنے کے کہ خدا تعالیٰ اسے ایمان میں مضبوط رکھے اور شیطان سے بچا کر رکھے، اس کے حملوں سے محفوظ رکھے، یوں اندھیروں میں ایک مومن کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم میری طرف بڑھ رہے ہو اور اپنے ایمان کی مضبوطی کی کوششیں کر رہے ہو تو میرا قرب حاصل کرنے والے ہو گئے۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ بس یہ جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے دوستی کا اعلان فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ مومنوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے گا، ان کو ایک نور دکھائے گا، تو یہ اعلان ہے کہ تمہاری کوشش، تمہارے ایمان کی مضبوطی کی کوشش تمہیں یقیناً ترقیات نصیب کرے گی، تمہیں روحانی ترقی میں بھی بڑھائے گی، پھر اس کی وجہ سے تمہاری جسمانی ضروریات بھی پوری فرمائے گی۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیک نیتی سے کوشش ضروری ہے۔ دنیا کی طرف دوڑنے والوں کو تو پتہ نہیں دنیا ان کی خواہش کے مطابق ملتی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ بہت سے دنیا کمانے والے ہیں اور خدا کو بھولنے والے جو ہیں ان سے اکثریت کیا بلکہ سارے ہی بے چینی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کی خاطر خالص ہو کر اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والوں کو خدا بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ان کے در کی لونڈی ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو خدا تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے، پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی تو وہ خدا تعالیٰ کے نور کو دیکھ لے گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر خاص احسان ہے کہ ہر انسان کی اس کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں، اس کی اپنی استعدادوں کی انتہا کے مطابق اس کا ٹارگٹ مقرر فرماتا ہے۔ بس ایمان کی مضبوطی اور اللہ کے نور سے حصہ لینے کے لیے اپنی استعدادوں کے انتہائی نقطے تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی فرماتے ہیں کہ اس میں
اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو حق کوشش کا اس کے ذمے ہے اسے بجا لائے. یہ نہ کرے کہ اگر پانی 20 ہاتھ نیچے کھودنے سے نکلتا ہے تو وہ صرف 2 ہاتھ کھود کر ہمت ہار دے. ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ ہمت نہ ہارے. پھر اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دعا و تزکیہ نفس سے کام لے گا، سب وعدے قرآن شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ دوستی کا حق ادا کرتا ہے، اس دنیا میں بھی انعامات سے نوازتا ہے، دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے، روحانی ترقیات سے نوازتا ہے، اس دنیا کو بھی جنت بناتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ رہنے والی جنت میں مومن کو رکھے گا. غرض کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی مومنین کے ساتھ بے شمار وعدے ہیں قرآن کریم میں، جن کا ذکر کیا مسیح موعود علیہ السلام نے، جنہیں اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، اور آج بھی ہم پورا ہوتے ہوئے ان کی مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں. ہزاروں احمدی اس وعدے کے مطابق اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نشان دیکھتے ہیں. خلافت کا جاری نظام جو ہے یہ بھی خدا تعالیٰ کے ایک وعدوں میں سے ایک بہت بڑا وعدہ ہے، جو مومنین کے سکون کے لیے، ان کو تمکنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. احمدیوں کے ساتھ، مومنین کی جماعت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سچا تعلق رکھنے والوں کے ساتھ گزشتہ 100 سال سے یہ وعدہ بڑی شان سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں احمدی. اور ایک احمدی کی سکون اور آرام کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے. کئی قسم کے فتنہ و فساد سے احمدی بچے ہوئے ہیں، جن میں دوسرے جو ہیں وہ ڈوبے پڑے. مجھے کسی نے بتایا، ایک دوست نے، کہ امریکہ میں جب بھی ہمارا جلسہ ہو رہا تھا UK کا گزشتہ دنوں، تو ان کے ایک دوست ان کو ملنے آئے. اس وقت تقریر میری شروع ہونے والی تھی. انہوں نے میرے حوالے سے بتایا کہ ان کی تقریر ہے، تو میں تو ابھی TV پہ سننے لگا ہوں، آپ بیٹھ کے ذرا انتظار کر لیں. تو انہوں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں. شیعہ دوست تھے، پاکستان سے آئے تھے امریکہ. پوری تقریر انہوں نے سنی اور اس کے بعد کہنے لگے، پڑھے لکھے آدمی تھے، کہ مجھے مذہب سے ویسے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن آج مجھے پتہ لگا ہے کہ کیوں احمدی دوسروں سے مختلف ہیں، کیا فرق ہے احمدی میں اور دوسروں میں. اس لیے کہ تم لوگوں کو اسلام کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے. ایک آواز کے ساتھ تم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بڑی شان سے جماعت کے ساتھ پورا ہو رہا ہے. پھر قرآن کریم کے وعدوں میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں مومنوں کا مددگار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے باشگاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ تم دنیا میں پھر لو، تاریخ مذاہب پر نظر ڈال لو، کہیں بھی تمہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ آخری نتیجہ نبیوں کی جماعت کا اور مومنوں کا ناکامی کی صورت میں نکلا ہو. عارضی مشکلات اور اطلاع آتے ہیں بے شک، لیکن آخرکار دشمن اور کافر تباہ ہو جاتے ہیں. مومنین کے مخالفین کے حصہ میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں آتا. بس یہ ایک ایسا اصول ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے انبیاء اور مومنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور مومنین کے لیے بھی اس زمانے میں بھی قائم فرمایا، اور آپ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے
حقیقی ایمان لانے والوں کے لیے یہ معیار قرار دے دیا کہ انجام کار کافروں کی تباہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، کافروں کی تباہی، انکار کرنے والوں کی تباہی اور مومنوں کی کامیابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مکفرین اور مکذبین جو ہیں ان کا بد انجام ہوگا۔ اور بد انجام کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہوتا ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقین کوئی مولا نہیں ہوتا۔ بس حقیقی مومن اور تقوی پر قدم مارنے والوں کا مولا اور دوست وہ عظیم اور جاہ و جلال والا خدا ہے جس کی بادشاہت تمام زمین و آسمان پر حاوی ہے۔ بس جو ایسے جاہ و جلال اور قدرت رکھنے والے خدا کی آغوش میں ہو، کیا اسے مخالفین کا مکر اور ان کی تدبیریں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں، کبھی نہیں، کیونکہ جو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان لاتا ہے، خدا اس کی حفاظت کے سامان پیدا فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ بس یہ ہے مومنوں کا خدا جو کسی لمحہ بھی اپنے مومن بندوں سے غافل نہیں۔ یہ زمین و آسمان کا مالک خدا جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ہر وقت اپنے مومن بندے کی پکار پر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ بس کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے اس خدا سے تعلق جوڑتے ہیں اور خشوع اور تقوی میں بڑھے ہوئے ہیں اور بڑھتے چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو خدا اپنے مومن بندے کی حفاظت اور نصرت کے لیے اس پر نظر رکھے ہوئے اس کو ماننے والے ہیں۔ بس ہمیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آئے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت میں آنے والے ہی حقیقی مومن ہیں، ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف ایک عمل کہ ہم بیعت میں آ گئے کافی نہیں، بلکہ اپنے اعمال کے بیج کی حفاظت کر کے اس کے اگنے کے سامان کرنے، پھر اس کے اگنے کے بعد نرم سبزے کی حفاظت کرنی ہے، پھر نرم سبزے نے جب ٹہنیوں کی صورت اختیار کرنی ہے اس کی نگہداشت کرنی ہے، اسے ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں سے اور جانوروں سے محفوظ رکھنا ہے، پھر اس پودے کی نگہداشت کرتے ہوئے اس سے مضبوط تنے پر کھڑا کرنا ہے، تب جا کر یہ ثمر آور درخت بنے گا، پھل دینے والا درخت بنے گا جو فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تمام اعمال اور اخلاق کے جامع ہوتے ہیں وہی متقی کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ایک خلق فردن کسی میں ہو تو اسے متقی نہیں کہیں گے، جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں۔ کسی ایک نیکی کی وجہ سے کوئی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھے، متقی پر قدم مارنے والا نہیں، جب تک تمام اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں۔ بس ایک تو یہ بات ہر وقت ہر احمدی کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ایمان میں مضبوطی کے لیے تمام نیکیوں کو اختیار کرنا اور ان میں بڑھتے چلے جانا ضروری ہے۔ دوسرے اللہ فرماتا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، اس لیے ان کی حفاظت فرماتا ہے،
اور کافر اس لیے تباہ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اب اس مدد کو اور رنگ میں بھی اس طرح بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ صرف دوست نہیں ہے اور حفاظت ہی نہیں صرف کرتا، بلکہ مومنوں کو یہ ضمانت ہے کہ مومنوں کو کافروں پر فوقیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایسے سامان پیدا فرمائے گا کہ جیت یقیناً مومنوں کی ہوگی، غلبہ یقیناً تمہارا ہوگا۔ مخالفین کی کثرت سے، ان کے ساز و سامان سے، ان کے مکروں سے، ان کی حکومتوں سے تم پریشان نہ ہو۔ ان کے حملے تمہارے ایمانوں میں کمزوری پیدا نہ کریں۔ یاد رکھو کہ دشمنوں کے جتھے تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پر فرض کر لیا ہے کہ انبیاء اور مومنین کی جماعت ہی آخرکار غالب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ذریعوں سے دشمن کی تباہی کے سامان کرتا ہے جو ایک عام آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جنگ بدر کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت تمہاری کیا حیثیت تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر رہے تھے کہ اگر آج مومنین کی چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو پھر اے اللہ تیرا نام لیوا زمین میں کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس جنگ میں ساز و سامان اور تعداد کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کی اور کفار کی کوئی نسبت ہی نہیں تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مومنین کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور کفار کی اس کثرت کو بے بس اور مغلوب کر دیا۔ ہر طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یعنی یاد رکھو کہ کافروں کو تم نے نہیں مارا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مارا تھا۔ اور پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کرتے ہوئے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ حضرت صلی اللہ کہ جب تو نے مٹھی بھر کنکر پھینکے تھے تو تو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکے تھے۔ بس اس جنگ نے کافروں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ وہ جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ آج مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے، خود نہایت ذلیل و خوار ہو کر گئے۔ اور مومنوں کو تسلی دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ میری مدد کی اور اس وعدے کی کہ غلبہ انشاءاللہ تمہارا ہے ایک جھلک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ بس اے مومنو، اگر تم فتح طلب کیا کرتے تھے تو فتح تو تمہارے پاس آ گئی، اور اے منکرو اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم شرارت کا ارادہ کرو گے تو ہم بھی عذاب کا ارادہ کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کسی کام نہ آئے گا خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بس یہ فتح کا نشان یقیناً مومنوں کے ایمان میں مضبوطی قائم کرنے والا بنا۔ اس زمانے میں صحابہ کے ایمان مضبوط ہوئے، اور یہ بات قرآن کریم میں فرما کر مومنوں کو ہمیشہ کے لیے تسلی دلا دی، اور خاص طور پر آخرین کو جنہوں نے مسیح و مہدی کو مانا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مومنوں کے ساتھ۔ اس لیے تم مخالفین کے جتھے اور کثرت سے نہ ڈرو، ان کی حکومتوں سے نہ ڈرو، ان کی تدبیروں سے نہ ڈرو، بلکہ اعلان کرو کہ یہ تمہارے کثرت، یہ تمہارے سب مکر و فریب اور یہ سب کوششیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے
ان الفاظ میں الہام فرما کر تسلی دلائی ہے، اور کئی دفعہ یہ الہام ہوا ہے کہ یا احمد ہو بارک اللہ فیک ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما قل انی امرت وانا اول المؤمنین. کچھ حصے میں نے پڑھے ہیں کہ اے احمد، اللہ تعالیٰ نے تجھ میں برکت رکھ دی ہے، جو کچھ تو نے چلایا وہ تو نے نہیں چلایا بلکہ خدا تعالیٰ نے چلایا. کہہ میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. بس اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ اعلان کروانا یقیناً اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آخری فتح آپ کی جماعت کی. آپ کی زندگی میں بھی انتہائی مشکل حالات آئے جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کو کامیاب فرمایا، آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کی مدد فرمائی. آپ کے بعد مومنین کی جماعت پر بھی جب بڑے شدید حالات آئے اور ہم نے ہر آن اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے دیکھے. بس یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا سلوک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی دلیل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ہر فرد کو اس یقین پر قائم رہنا چاہیے کہ یقیناً خدا تعالیٰ کی تائیدات آپ کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ ہیں، اور جو ہوائیں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی کامیابی کے لیے چلا رہا ہے اسے اب کوئی نہیں روک سکتا. اگر اللہ تعالیٰ پہلے مومنین کو فتوحات نصیب کرتا آیا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہا ہے، تو آج بھی وہ سچے وعدوں والا خدا مومنین کے ساتھ ہے، اور احمدیت کے غلبہ کو اب کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فتح دکھائی اور آئندہ بھی دکھائے گا، اور وہ مومنوں کے ساتھ ہے اور کافر ذلیل و خوار ہوں گے. اگلی آیت میں مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرو اور کسی بھی حکم سے منہ نہ پھیرو. یہ بات پھر ایمان میں مضبوطی پیدا کرے گی اور تم خدا تعالیٰ کے نشانات دیکھتے چلے جاؤ گے. یہ فتح کے وعدے مومنین کے ساتھ ہیں، کامل اطاعت گزاروں کے ساتھ ہیں، جماعت کی لڑی میں پروئے جانے والوں اور خلافت کے ساتھ وابستہ رہنے والوں کے ساتھ ہیں. بس اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرنے والے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں جو آپ نے جماعت کے حق میں کی ہیں ان دعاؤں کا حصے دار بنیں گے، ان دعاؤں کے وارث بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور تائید اور حفاظت کے وعدے ان سب کے لیے ان سب کے حق میں پورے ہوں گے جو حقیقی مومن ہیں. اللہ تعالیٰ ہر موقع پر جب بھی ضرورت ہوگی مومنین کی مدد کو آئے گا، جیسا کہ ہمیشہ چلا آتا ہے، اور ان کے دشمن کو جو جماعت کو نقصان پہنچانا چاہیں گے ہمیشہ خائب و خاسر کرے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسا جھپٹ کر آتا ہے جیسا ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو وہ غضب سے جھپٹتی ہے. بس رسوائی و ناکامی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کا مقدر ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، خدا آپ کی جماعت کے ساتھ ہے. اگر ہم تقویٰ اور ایمان کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں گے تو اپنی زندگی میں یہ فتوحات اور غلبہ کے نظارے دیکھ لیں گے. بس اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اور اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہوئے یہ معیار قائم کرنے کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے اور اس پر
باقاعدگی سے کوشش کرتے چلے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ان انعاموں کا وارث بنائے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. انشاءاللہ تعالیٰ میں جرمنی کے سفر پہ جا رہا ہوں. وہاں ان کا جلسہ سالانہ اس مہینے کے آخر میں. دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ سفر ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے اور بے انتہا فضلوں سے ہر آن نوازتا رہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.